السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم فارسی کی پہلی کتاب صفحہ نمبر 7 سے سیکھیں گے ماضی مطلق کے صیغے اور ان سے فکرے۔ لیکن سب سے پہلے ہم کو جاننا ضروری ہے کہ ماضی مطلق کس کو کہتے ہیں اور اس کو کس طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، ماضی مطلق کس کو کہتے ہیں؟ نمبر 2، ماضی مطلق کے کتنے صیغے ہیں؟ نمبر 3، ماضی مطلق کے صیغے کیسے بنایا جاتا ہے؟ نمبر 4، ماضی مطلق کے کتنے صورتیں ہیں؟ ماضی مطلق کی تعریف۔ ماضی مطلق وہ فعل ماضی ہے جس سے گزرے ہوئے زمانہ میں ایک فعل کے واقع ہونے کی خبر ملے، لیکن یہ نہ معلوم ہو کہ کام ابھی ہوا یا دیر میں۔ پھر کہتا ہو ماضی مطلق وہ فعل ماضی ہے جس سے گزرے ہوئے زمانہ میں ایک فعل کے واقع ہونے کی خبر ملے، لیکن یہ نہ معلوم ہو کہ کام ابھی ہوا یا دیر میں۔ ماضی مطلق کے 6 صیغے ہیں۔ ماضی مطلق کے 6 صیغے ہیں۔ ماضی مطلق کے 4 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، ماضی مطلق مثبت معروف۔ نمبر 2، ماضی مطلق منفی معروف۔ نمبر 3، ماضی مطلق مثبت مجہول۔ نمبر 4، ماضی مطلق منفی مجہول۔ آج کا یہ ویڈیو میں ماضی مطلق کے 4 صورتوں سے صرف پہلا صورت بنانے کا طریقہ بتاؤں گا۔ تو ماضی مطلق مثبت معروف بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ مصدر کے آخر میں جو نون ہے اس کو حذف کر دیا جائے۔ ماضی مطلق مثبت معروف بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ مصدر کے آخر میں جو نون ہے اس کو حذف کر دیا جائے، تو اس سے ماضی مطلق مثبت معروف کا واحد غائب کا صیغہ بن جائے گا۔ ماضی مطلق مثبت معروف کا واحد غائب کا صیغے کے آخر میں نون اور دال لگایا جائے تو جمع غائب کا صیغہ، یا معروف لگایا جائے تو واحد حاضر کا صیغہ، یا معروف اور دال لگایا جائے تو جمع حاضر کا صیغہ، میم لگایا جائے تو واحد متکلم کا صیغہ، یا معروف اور میم لگایا جائے تو جمع متکلم کا صیغہ بن جائے گا۔ قاعدہ کے مطابق ابتداءً ایک مصدر اختیار کیا جائے۔ مثال کے طور پر گفتن یہ ایک فارسی مصدر ہے، اس کا معنی ہے کہنا۔ اس کا معنی ہے کہنا۔ تو اس مصدر کے آخر سے نون کو حذف کر دیا جائے تو اس سے ہوگا گفت۔ گفت یہ واحد غائب کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے اس نے کہا۔ گفت ماضی مطلق مثبت معروف کے واحد غائب کا صیغہ کے آخر میں اگر نون دال لگایا جائے تو اس سے ہوگا گفتند۔ گفتند یہ ہے جمع غائب کا صیغہ، اس کا معنی ہے انہوں نے کہا۔ انہوں نے کہا۔ اگر گفت کے آخر میں یا معروف لگایا جائے تو اس سے ہوگا گفتی۔ گفتی یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے تو نے کہا۔ تو نے کہا۔ اگر گفت کے آخر میں یا معروف اور دال لگایا جائے تو اس سے ہوگا گفتید۔ گفتید یہ جمع حاضر کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے تم نے کہا۔ تم نے کہا۔ اگر گفت کے آخر میں میم لگایا جائے تو اس سے ہوگا گفتم۔ گفتم یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے میں نے کہا۔ میں نے کہا۔ اگر گفت کے آخر میں یا معروف اور میم لگایا جائے تو اس سے ہوگا گفتیم۔ گفتیم یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے ہم نے کہا۔ خاند۔ خاند ایک خاندان مصدر سے ماضی مطلق کے واحد غائب کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے اس نے پڑھا۔
اس نے پڑھا. داد داد یہ کیا ہے؟ داد یہ دادن مصدر سے ماضی مطلق کے واحد غائب کا صیغہ ہے. اس کا معنی ہے اس نے دیا، اس نے دیا. کرد 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 اس نے کیا، اس نے کیا. ایک کردن مصدر سے ہے. داشتن داشتن یہ ماضی مطلق کے واحد غائب کا صیغہ ہے. یہ داشتن مصدر سے ہے. اس کا معنی ہے اس نے رکھا، اس نے رکھا. احمد گفت احمد گفت احمد گفت اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے احمد نے کہا. احمد گفت اس کا معنی کیا ہے؟ احمد نے کہا. احمد فاعل، گفت فاعل. گفت یہ واحد غائب کا صیغہ ہے. احمد یہ بھی واحد غائب ہے. احمد یہ بھی واحد غائب ہے. اس کا معنی ہے احمد نے کہا. محمود قرآن مجید خواند. محمود قرآن مجید خواند. محمود قرآن مجید خواند اس کا معنی ہے محمود نے قرآن پاک پڑھا. محمود نے قرآن پاک پڑھا. او کار کرد او کار کرد او کار کرد وہ یہ ضمیر واحد غائب کا ہے. کار اس کا معنی ہے کام، اور کرد یہ کردن مصدر سے ماضی مطلق کے واحد غائب کا صیغہ ہے. اس کا معنی ہے اس نے کام کیا، اس نے کام کیا. پسارے من روزہ پسارے من روزہ داشت. پسارے من روزہ داشت یہ ہے داشت. داشت اس کا معنی ہے راکھنا. یہ داشتن مصدر سے ہے، وہ ماضی مطلق کے واحد غائب کا صیغہ ہے. پسارے من اس کا معنی ہے میرا لڑکا. میرے لڑکے نے روزہ رکھا. میرے لڑکے نے روزہ رکھا. اس کے بعد ایک جملہ ہے برادرش زکات داد. برادرش زکات داد. برادرش اس کا معنی ہے اس کا بھائی، اس کا بھائی، اس کا بھائی. برادر اس کا معنی ہے بھائی. شین یہ جو ہے یہ ضمیر ہے. برادرش کا معنی ہے اس کا بھائی. زکات اس کا معنی ہے زکات. داد یہ کیا ہے؟ داد دادن مصدر سے ماضی مطلق کے واحد غائب کا صیغہ ہے. برادرش زکات داد اس کا معنی کیا ہے؟ اس کے بھائی نے زکات دی، اس کے بھائی نے زکات دی. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ گفتن مصدر سے ماضی مطلق کے جو صیغے ہیں اس صیغوں کو یہاں لکھا گیا ہے. گفت، گفتند، گفتی، گفتید، گفتم اور گفتیم. گفت، گفتند، گفتی، گفتید، گفتم، گفتیم. گفت کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے اس نے کہا. گفت اس کا معنی کیا ہے؟ اس نے کہا. گفتند، گفتند کا معنی کیا ہے؟ گفتند اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے انہوں نے کہا، انہوں نے کہا. گفتی، گفتی اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے تو نے کہا، تو نے کہا. گفتید، گفتید اس کا معنی ہے تم نے کہا، تم نے کہا. گفتم، گفتم اس کا معنی ہے میں نے کہا، میں نے کہا. گفتیم، گفتیم اس کا معنی ہے ہم نے کہا، ہم نے کہا. او گفت، او گفت، او گفت اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی بھی سیم ٹو سیم ہے اس نے کہا. آنہا گفتند، آنہا گفتند انہوں نے کہا. تو گفتی تو نے کہا. شما گفتید تم نے کہا. من گفتم میں نے کہا. ما گفتیم ہم نے کہا. احمد وضو کرد. احمد وضو کرد اس کا معنی کیا ہے؟
अहमद ने वज़ू किया, अहमद ने वज़ू किया, अहमद क्या किया, वज़ू किया, अहमद ने वज़ू किया, अहमद वज़ू करद, मर्दमुन नमाज कردند, मर्दमुन नमाज कردن, लोगों ने नमाज पढ़ी। मर्दमुन क्या है, जमा है, नमाज इसका माना है नमाज, करदन ये माजी मुतलक के वाहिद जमा, माजी मुतलक के जमा गायब का सीगा है, इसलिए करदन लाया गया है। मर्दमुन नमाज करदन इसका माना है लोगों ने नमाज पढ़ी। इसके बाद एक और जुमला पेश किया गया है, तू कार कर दी, तू कार कर दी, तू इसका माना है, तू कार इसका माना है काम, कर दी ये माजी मुतलक की वाहिद हाजिर का सीगा है, इसका माना है क्या, तूने काम किया, तूने काम किया, तू कार कर दी, तूने काम किया। जवाब में बताया गया है करदम, जी हाँ मैंने काम किया। करदम इसका माना क्या है, जी हाँ मैंने काम किया। शुमा सलाम करदीद, शुमा सलाम करदीद इसका माना है तुमने सलाम किया, तुमने सलाम किया, तुमने सलाम किया। इसके जवाब में बताया गया है करदीम, जी हाँ हम सलाम किया, हमने सलाम किया। करदी में क्या है, करदन मज़दर से माजी मुतलक की व जमा मुतकल्लिम के सीगा है। ठीक है जी। तो कुरान खांदी, तो कुरान खांदी, तो कुरान खांदी इसका माना क्या है, तो कुरान पढ़ा, तो कुरान पढ़ा। खांदी ये खानदन मज़दर से माजी मुतलक के वाहिद हाजिर का सीगा है। तो कुरान खांदी इस्तिफाम के साथ, तो कुरान पढ़ा, जवाब में बताया गया है खानदम, जी हाँ मैंने कुरान पढ़ा, मैंने कुरान पढ़ा। शुमा नमाज खानदीद, शुमा नमाज खानदीद इसका माना क्या है, तुमने नमाज पढ़ी, तुमने नमाज पढ़ी। शुमा ये क्या है, ज़मीर जमा हाजिर है, खानदीद ये खानदन मज़दर से जमा हाजिर का सीगा है। शुमा नमाज खानदीद इसका माना है तुमने नमाज पढ़ी, तुमने नमाज, सवाल है ये, तुमने नमाज पढ़ी, तुमने नमाज पढ़ी। जवाब में बताया गया है खानदीम, जी हाँ नहीं मैंने नमाज पढ़ी। एक और मिसाल लीजिए, हाँ ज़नान सूरह यासीन खानदान, ज़नान सूरह यासीन खानदान। ज़नान इसका माना है औरतें, सूरह यासीन इसका माना है सूरह यासीन, खानदान इसका माना है पढ़ी। खानदान मज़दर से माजी मुतलक के वो जमा गैब के सिगा है। ज़नान सूरह यासीन खानदान इसका माना क्या है, औरतों ने सूरह यासीन पढ़ी, औरतों ने सूरह यासीन पढ़ी। अहमद नाम अम खानद, अहमद नाम अम खानद, नामे इसका माना है ख़त, नामे का माना क्या है ख़त। अम ये क्या है, अम ये ज़मीर है, अम क्या है, अम है ज़मीर। अहमद नाम अम, नाम अम का माना है मेरा ख़त, मेरा ख़त। खानद खानदन मज़दर से माजी मुतलक के वाहिद गायब का सीगा है। अहमद नाम अम खानद, अहमद ने मेरा ख़त पढ़ा, अहमद ने मेरा ख़त पढ़ा। प्यारे नाज़रीन आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।